میں نے بچپن سے اپنے باپ کے ہاتھوں پر گرم تیل کے چھالے دیکھے تھے، مگر ان کے چہرے پر کبھی شکوہ نہیں دیکھا۔ ہماری روزی صرف اس چھوٹی سی جلیبی کی دکان سے چلتی تھی۔ اگر کسی دن بارش ہو جاتی یا گاہک کم آتے تو شام کو گھر میں راشن کی فکر شروع ہو جاتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ابا نے خود کھانا نہیں کھایا، مگر میرے لیے دودھ اور کتابوں کا انتظام ضرور کیا۔ میں دن بھر ان کے ساتھ جلیبیاں بناتی اور رات کو اسی دھوئیں اور مٹی بھرے گھر میں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور میں گھر پر رہ کر ان کی مدد کرتی تھی۔ صبح اذان سے پہلے ہماری آنکھ کھل جاتی، ابا آٹا گوندتے، دیگچی میں چاشنی تیار کرتے اور میں چولہے کے پاس کھڑی برتن صاف کرتی، میدا گھولتی اور جلیبیاں نکالنے والا کپڑا تیار کرتی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو برسوں سے ابا کی محنت کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ محلے والے انہیں عزت سے جانتے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہمیشہ ان کے پیشے کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک جلیبیاں بیچنے والا آدمی کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا تھا، مگر میرے ابا ہمیشہ مسکرا کر کہتے تھے، بیٹی رزق حلال میں کبھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نیت چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ میں ان کی یہ بات دل میں بٹھا لیتی، مگر جب کبھی کسی کی طنزیہ بات کانوں میں پڑتی تو دل دکھ ضرور جاتا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، بہت آگے جانا چاہتی تھی، مگر ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ کسی بڑی اکیڈمی میں داخلہ لے سکوں۔ اس لیے میں نے گھر پر رہ کر خود ہی کتابیں جمع کی، پرانی نوٹس خریدی، لائبریری سے کتابیں لاتی اور رات گئے تک پڑھتی رہتی۔ ابا سمجھتے تھے کہ میں عام مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہی ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا فارم بھر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر ناکام ہو گئی تو ابا کو بہت دکھ ہوگا، اور اگر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو گیا تو وہ پہلے ہی میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ امتحان کے دن بھی میں نے یہی کہا کہ ایک سرکاری ٹیسٹ دینے جا رہی ہوں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بس اتنا کہا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس دن میرے دل میں عجیب سی ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ امتحان ختم ہوا تو انتظار کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر گزرتا دن دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن نتیجہ آنا تھا۔ صبح سے ہی میرا دل بے چین تھا، ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے، موبائل بار بار کھولتی پھر بند کر دیتی، انٹرنیٹ چلتا تو سانس رک جاتی، بند ہوتا تو دل مزید گھبرانے لگتا۔ ابا حسب معمول دکان پر جلیبیاں تل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑی گاہکوں کو جلیبیاں تول رہی تھی، مگر میری نظریں ہر چند لمحوں بعد موبائل کی اسکرین پر چلتی جاتی تھی۔ ابا نے میری گھبراہٹ شان لگ رہی ہو، کہیں وہ سرکاری امتحان کا نتیجہ تو نہیں آنا۔ میں نے نظریں جھکا کر صرف اتنا ہی کہا، جی شاید آج ہی آ جائے۔ ابا نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اتنے میں سامنے سے ابا کے پرانے دوست کریم چچا آتے دکھائی دیے، مگر آج وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک ڈھول والا بھی تھا۔ جیسے ہی وہ دکان کے سامنے پہنچے، ڈھول بجنے لگا، پورا بازار چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابا بھی گھبرا گئے اور کریم چچا سے بولے، ارے بھائی خیر تو ہے، یہ ڈھول کیوں لے آئے؟ کریم چچا نے مسکرا کر کہا، آج خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے۔ ابھی وہ پوری بات بھی نہ کر پائے تھے کہ آس پاس کی دکانوں والے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے ہنس کر کہا، لگتا ہے بیٹی کو خاک روب کی نوکری مل گئی ہے، اسی خوشی میں ڈھول بجوا رہے ہیں۔ دوسرا بولا، ارے جلیبیاں بیچنے والے کی بیٹی اس سے بڑی نوکری کرے گی بھی کیا؟ تیسرا طنز مارنے لگا، شاید کسی دفتر میں چپڑا سی لگ گئی ہوگی، اس لیے اتنا شور مچا رکھا ہے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی، ابا خاموش کھڑے رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی ان لوگوں کی طرف، مگر جواب نہ دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب آدمی اگر جواب دے بھی دے تو لوگ اس کی بات نہیں سنتے، بلکہ مزید مذاق اڑاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ آج مجھے رسوا نہ کرنا، اگر ناکامی لکھی ہے تو یہ دن جلدی گزر جائے۔ اچانک بازار کے دوسرے سرے سے دو بڑی سیاہ گاڑیاں ہماری طرف آتی دکھائی دیں۔ دونوں گاڑیوں کے شیشے کالے تھے، ان کے آگے پیچھے سرکاری نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ پورا بازار حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ گاڑیاں سیدھی آ کر ہماری دکان کے سامنے رک گئی، ڈھول کی آواز بھی رک گئی، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے پورا بازار سانس روک کر کھڑا ہوا۔ دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے، سفید یونیفارم پہنے چند اہلکار باہر نکلے، ان کے ساتھ دو باوقار افسر بھی تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے، شاید دکان پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک اور شخص بولا، میں نے کہا تھا اتنا شور نہ مچاؤ، اب دیکھو سرکاری لوگ آ گئے۔ ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگے، جیسے سوچ رہے ہوں کہیں انجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں بھی سہم گئی، مگر اگلے ہی لمحے ان افسروں میں سے ایک سیدھا میری طرف بڑھا اور نہایت ادب سے بولا، کیا آپ کا نام یہی ہے جو اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جی میرا ہی نام ہے۔ اس نے مسکرا کر میرے سامنے ہاتھ بڑھایا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے CSS کا امتحان نہ صرف کامیاب کیا ہے بلکہ نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ مزار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جن لوگوں کے منہ ابھی چند لمحے پہلے طنز بھرے ہوئے تھے، وہی لوگ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ابا نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر اس افسر کی طرف، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ابھی جو الفاظ انہوں نے سنے ہیں وہ حقیقت ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جلیبی نکالنے والا کپڑا نیچے گر گیا اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ابا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ کچھ لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے، جیسے برسوں کی تھکن ایک ہی لمحے میں اتر گئی ہو۔ ان کی زبان سے صرف اتنا نکلا، میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پورا بازار یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو لوگ طنز کر رہے تھے، وہی لوگ ایک دوسرے کی طرف نظریں چرانے لگے۔ سرکاری افسر نے ایک خوبصورت گلدستہ میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے شہر کا نام روشن کیا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ضلعی انتظامیہ نے آپ کے اعزاز میں تقریب رکھی ہے۔ دوسرے افسر نے ابا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، چچا، آپ واقعی خوش نصیب ہیں۔ آپ نے ایمانداری کی کمائی سے ایسی بیٹی کی پرورش کی جس نے ثابت کر دیا کہ خواب غربت کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ سن کر ابا پھر رو پڑے، مگر اس بار ان کے آنسو کمزوری کے نہیں، خوشی کے تھے۔ کریم چچا نے زور سے ڈھول بجانے والے کو اشارہ کیا اور بازار ایک بار پھر ڈھول کی آواز سے گونج اٹھا، مگر اس بار کسی کے چہرے پر مذاق نہیں تھا، ہر طرف حیرت اور احترام تھا۔ جن دکانداروں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ شاید میں خاک روب بھرتی ہوئی ہوں، وہی آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگے۔ ایک شخص نے شرمندہ ہو کر کہا، بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے بغیر سوچے سمجھے باتیں کی۔ ابا نے مسکرا کر جواب دیا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، انسان کی اصل پہچان اس کی زبان سے نہیں وقت سے ہوتی ہے۔ وقت خود سب کو جواب دے دیتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر کئی لوگوں نے نظر جھکا لیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ عزت دولت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ سرکاری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے دکان کی طرف دیکھا، جہاں چولہے پر چاشنی اب بھی ہلکی آنچ پر رکھی ہوئی تھی۔ جلیبیوں کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے وہ ہر صبح یاد آ گئی جب میں انہی باتوں سے برتن دھوتی تھی، انہی ہاتھوں سے آٹا گولتی تھی اور رات کو انہی ہاتھوں سے کتابیں کھول کر پڑھتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ تقریب میں پہنچے تو وہاں شہر کے بڑے افسر، اساتذہ اور صحافی موجود تھے۔ مجھے اسٹیج پر بلایا گیا تو سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ ایک افسر نے اپنی تقریر میں کہا، آج ہم ایک ایسی بیٹی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس نے یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف بڑے گھروں کی میراث نہیں ہوتی۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو جلیبیاں بنانے والے کی بیٹی بھی ملک کی اعلیٰ ترین سروس میں جگہ بنا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے ابا کو بھی اسٹیج پر بلایا۔ ابا گھبرا رہے تھے، وہ کبھی اتنے بڑے مجمع کے سامنے نہیں گئے تھے، مگر جب وہ میرے ساتھ اسٹیج پر پہنچے تو پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اینکر نے ان سے پوچھا، آپ اپنی بیٹی کی کامیابی کا راز کیا سمجھتے ہیں؟ ابا نے بہت سادگی سے جواب دیا، میں نے اسے صرف دو چیزیں دی ہیں، حلال کرنے والا اور دعا۔ باقی سب ان کی محنت ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگلے دن ہماری کہانی اخباروں میں چھپی، ٹی وی چینل والے بھی انٹرویو لینے آ گئے۔ محلے کے وہ بچے جو پہلے ہماری دکان کے سامنے کھڑے ہو کر مذاق کرتے تھے، اب اپنے والدین کے ساتھ آ کر میرے ہاتھ ملاتے اور کہتے، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ ہماری چھوٹی سی دکان لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ دور دور سے لوگ صرف ابا سے ملنے آتے اور ان کے ساتھ تصویر بنواتے۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب دکان بند کر دیں، اب آپ کی بیٹی بڑی افسر بن گئی ہے، مگر ابا نے ہنس کر کہا، یہ دکان میری عزت ہے، میں نے اسی سے اپنی اولاد کو پالا ہے، اسے چھوڑنے میں کیسی بڑائی ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ چند ہفتوں بعد میری تربیت شروع ہو گئی، نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، نئی ذمہ داریاں ملیں، مگر میں نے کبھی اپنی پہچان نہیں چھپائی۔ جب بھی کوئی پوچھتا، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، میں پورے فخر سے جواب دیتی، میرے والد جلیبیاں بناتے ہیں۔ کچھ لوگ چونک جاتے مگر پھر مسکرا دیتے، کیونکہ انہیں میرے لہجے میں فخر محسوس ہوتا۔ ایک دن میں تربیت سے چھٹی لے کر اچانک دکان پر پہنچ گئی۔ ابا حسب معمول جلیبیاں تل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔
میں نے ان سے کہا آج مجھے بھی جلیبیاں بنانی ہیں۔ انہوں نے ہنس کر کہا اب تم افسر ہو یا کام تمہارے لیے نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں ابا، یہی کام تو میری پہچان ہے۔ اگر آج میں اس مقام پر ہوں تو انہی جلیبیوں کی خوشبو کی وجہ سے ہوں، انہی کی کمائی سے میری کتابیں آئیں، انہی کی برکت سے میری دعائیں قبول ہوئیں۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کر جلیبیاں تلنے لگی۔ اتنے میں چند نوجوان وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور حیرت سے بولے میڈم آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا محنت کرنے والا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر میں آج اس دکان کے ساتھ کھڑی ہونے میں شرم محسوس کروں تو میری ساری تعلیم بے معنی ہے۔ نوجوان خاموش ہو گئے۔ اس شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور ابا دکان کے باہر بیٹھے تھے، میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا ابا آپ نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ ہم غریب ہیں، آپ ہمیشہ کہتے تھے رزق حلال سب سے بڑی دولت ہے۔ آج سمجھ آیا کہ آپ سچ کہتے تھے۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے بیٹی دولت ختم ہو جاتی ہے، عہدے بدل جاتے ہیں، شہرت بھی ایک دن امانت پڑ جاتی ہے، مگر حلال کی کمائی سے ملنے والی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ زندگی میں جہاں بھی رہوں گی اپنے باپ کے پسینے کی خوشبو کبھی نہیں بھولوں گی، کیونکہ میری اصل پہچان کسی سرکاری عہدے سے نہیں بلکہ اس جلیبی والے باپ سے ہے، جس نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا کہ محنت کرنے والے ہاتھ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے اور دعا دینے والا باپ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتا ہے۔